مسعود اظہر سن 1968 میں پاکستان کے شہر بہاولپور میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے بنیادی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد انہیں سن 1980 میں کراچی جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں بھیج دیا گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسعود اظہر وہیں استاد مقرر ہوئے۔ سن 1989 میں مسعود اظہر افغانستان گئے، جہاں انہوں نے 40 روزہ تربیت حاصل کی اور مستقل جہاد میں رہنے کا عزم کیا۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے CBI کو تفتیش کے دوران دیے گئے ایک بیان میں مولانا مسعود اظہر نے بتایا تھا کہ حرکت المجاہدین میں شمولیت کے بعد انہیں عسکری تربیت کے لیے افغانستان بھیج دیا گیا تھا، تاہم کمزور جسامت کی وجہ سے وہ 40 روزہ لازمی کورس مکمل نہ کر سکے۔ مسعود اظہر عالمی جہاد کے قائل ہیں۔ انہوں نے انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب اور زمبیا کے علاوہ برطانیہ کے بھی دورے کیے۔ مسعود اظہر کو 1994 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گرفتار کیا گیا۔ ان پر انڈیا میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ CBI کو دیے گئے بیان میں مولانا مسعود اظہر نے بتایا تھا کہ انہیں انڈیا اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ زمینی حقائق کا جائزہ لیں۔ مسعود اظہر کا نام عالمی افق پر اس وقت ابھرا جب کشمیر میں سن 1995 میں 6 غیر ملکیوں کو اغوا کیا گیا۔ اغوا کار گروپ نے اپنا نام الفاران بتایا اور مسعود کی رہائی کا مطالبہ کیا، جسے انڈین حکومت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 24 دسمبر 1999 کو کھٹمنڈو سے دلی جانے والے انڈین ایئر لائن کے طیارے کو اغوا کر لیا گیا۔ اس طیارے کو قندھار میں اتارا گیا، جہاں طالبان کی حکومت تھی۔ ہائی جیکروں نے طیارے میں سوار 155 مسافروں کی رہائی کے بدلے مولانا مسعود اظہر کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور طویل مذاکرات کے بعد مولانا مسعود اظہر کے ساتھ عمر سعید شیخ اور ایک کشمیری شدت پسند مشتاق زرگر کو رہائی ملی۔ انڈیا میں گرفتاری سے قبل مولانا مسعود حرکت المجاہدین میں شامل تھے۔ انہوں نے رہائی کے بعد کراچی میں جیش محمد کے قیام کا اعلان کیا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں بادامی باغ کے قریب فوجی ہیڈ کوارٹر پر 19 اپریل سن 2000 میں کار خودکش بم حملہ ہوا۔ تحریک کشمیر کی تاریخ میں یہ پہلا خودکش حملہ تھا۔ انڈین حکام نے اس کا ذمہ دار جیش محمد کو قرار دیا۔ دسمبر سن 2001 میں دہلی میں انڈین پارلیمان پر حملہ کیا گیا اور ان کارروائیوں میں جیش محمد کا نام سامنے آیا۔ اس کے بعد کئی برس تک جیش محمد پر کوئی الزام نہیں آیا، تاہم سن 2016 میں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے بعد اس تنظیم کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ اس کے بعد انڈیا نے سن 2016 میں مزار شریف میں انڈین قونصل خانے اور اڑی میں فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملے کا ذمہ دار بھی جیش محمد کو قرار دیا۔ اس کے بعد پلوامہ میں خودکش حملے کے بعد دوبارہ جیش محمد اور مسعود اظہر کا نام سامنے آنے لگا۔ 1 مئی 2019 کو اقوام متحدہ نے جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔